أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد بريته وأفضل خليقته محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين حجته على الخلائق أجمعين واللعن الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله وصدق رسوله الكريم والأئمة المعصومون نور پر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر تمام علماء فقہاء شہداء فہداء رائے حق حاضرین مجلس کے تمام مرحومین بانیان مجلس کے تمام مرحومین بالخصوص مرحوم سید سردار حسین ابن سید گلزار حسین سید اصغر نواب ابن سید منظور علی اور تمام اہل بیت کے چاہنے والے جو ان ایام میں دنیا سے گئے ہیں اس وبا کے شر سے گئے ہیں یا کوئی بھی من لا لیس له ذکر و ذاکر جتنے بھی لوگ اس دنیا سے گئے ہیں ان کی روح کو اصال فرمائے. سورہ فاتحہ مجادلہ کی 11ویں آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اللہ ارشاد فرماتا ہے اس میں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تم میں سے جو صاحبان ایمان ہیں اور جن کو علم دیا گیا اللہ انہیں رفعت عطا کرے گا بلندی عطا کرے گا اور درجات. میں اصل موضوع گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور کیونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور آج کی تاریخ جو پہلی ذوالقعدہ یا پہلی ذیقعدہ جو ہے وہ دہ کرامت کا آغاز ہے یعنی شہزادی معصومہ قم سلام اللہ علیہا بی بی فاطمہ معصومہ ان کی ولادت کی تاریخ ہے اور آج سے گویا دہ کرامت شروع ہوتا ہے. یعنی اس پورے 10 دن کو یعنی فرسٹ ذیقعدہ سے لے کر ذیقعدہ کی 10ویں تاریخ تک ذیقعدہ کی 10ویں تاریخ تک جو ہے وہ دہ کرامت کہا جاتا ہے کیونکہ 11ویں تاریخ کو 11 ذیقعدہ کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ. اور ایک دوسرے زاویے سے اگر دیکھا جائے تو یہ پورا مہینہ جو ہے وہ کیا نام ہے امام رضا اور گویا امام کاظم علیہ السلام کی اولاد سے منسوب مہینہ ہے کیونکہ بروایت اس ماہ کی آخری تاریخ جو ہے یعنی 29 ذیقعدہ یا ذیقعدہ کی آخری تاریخ چاہے وہ 30 ہو یا 29 اس میں امام رضا علیہ السلام کی ایک روایت کے مطابق شہادت کی بھی تاریخ پائی جاتی ہے. امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی گویا 3 تاریخیں ہیں. ایک 29 ذیقعدہ، ایک 17 صفر اور اس کے بعد پھر صفر کی آخری تاریخ آپ کو خدمت کا حصہ. تو موضوع آپ بیشتر کیونکہ مناسبت ہے شہزادی معصومہ سلام اللہ علیہ کی تو اس مناسبت کے حوالے سے شہزادی معصومہ کیونکہ اکثر کم شہزادی معصومہ کے بارے میں گفتگو ہو پاتی ہے اور شہزادی معصومہ کی عظمت اور مقام میں صرف انٹروڈکشن دینے کے بعد پھر اصل گفتگو کی طرف آؤں گا. کہ دیکھیں آپ ائمہ علیہ السلام کی اولاد میں جو لوگ غیر معصوم تھے
تو ان میں سارے لوگ رتبے اور منزلت کے اعتبار سے یکساں نہیں ہیں. سب لوگوں کی شخصیت اتنی زیادہ نمایاں اور اتنی زیادہ جو ہے وہ درخشاں نہیں ہے. بہت چند انگشت شمار اور گنے چنے مثلا معصومین کے علاوہ، اماموں کے علاوہ، شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کے علاوہ چند گنی چنی شخصیتیں ہیں کہ جو بہت نمایاں ہیں اور جو بہت زیادہ جو ہے آپ کی خدمت عرض کریں ان کی عظمت اور ان کا مقام اور ان کی منزلت. ان میں سے آپ کی خدمت عرض کریں شہزادی زینب سب سے سر فہرست ان کا نام آتا ہے. اس کے بعد دوسرا نام جو آتا ہے وہ بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ، یعنی معصومہ قم سلام اللہ علیہ. اور تیسرا نام آتا ہے جناب شاہ عبد العظیم حسنی. شاہ عبد العظیم حسنی جو لوگ ایران زیارت پہ گئے ہیں، وہ شہر رے بھی تہران میں ایک شہر رے ہے، وہاں زیارت کو جاتے ہیں. شاہ عبد العظیم حسنی کے وہاں تین امام زادوں کی امام زادہ یحییٰ، امام زادہ زید اور شاہ عبد العظیم حسنی، اور چوتھے بلکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک ہیں. تو ان کے روضے وہاں ہیں. تو یہ تین شخصیت ایسی ہیں کہ جو سب سے ڈفرینٹ ہیں اور سب سے مختلف ہیں. ان کی عظمت اور ان کے رتبے اور ان کے مقام تک جو ہے کسی کی بھی دوسرے اماموں کی اولاد دوسری اولادوں کی اور دوسرے یعنی امام کی نسل سے جو لوگ تھے ان کا وہ مقام، وہ منزلت خاص کر اس دور میں ان کی وہ منزلت نہیں ہو پائی. تو اب سوال یہ ہے کہ اماموں کی اولاد خود امام کاظم علیہ السلام کے یعنی تقریباً آپ کی خدمت میں عرض کریں 20 اولادیں تھیں. شہزادی معصومہ، امام رضا علیہ السلام اور 18 بیٹے. اور جو 18 بیٹوں کی آپ کی شہادت ہوئی جب شہزادی معصومہ سلام اللہ علیہ امام رضا سے ملاقات کے لیے مدینے سے مرگ کی طرف یعنی مدینے سے خراسان کی طرف جا رہی تھی، جس کے بعد آپ کی شہادت ہوئی. امام کاظم علیہ السلام کی اتنی اولادیں تھیں. امام حسن علیہ السلام کی اولادیں، اس میں ایک اور بھی شہید فخر، ٹھیک ہے، یا جو ہے یہ بھی ان کا بھی نام چھٹے امام کے زمانے میں بہت نمایاں نام ہے. لیکن ان کا بھی نام جتنا شہید زید بھی ہے، جتنا نام ان کا ہے شہزادی معصومہ سلام اللہ علیہ. یہ شاہ عبد العظیم حسنی کے لیے ملتا ان کے لیے جملہ جو زیارت نامے میں ان کے یا من بزیارت ہی ثواب و زیارت سید الشہداء ترتجا. اے وہ عبد العظیم حسنی کہ جن کی زیارت کے بعد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا جو ثواب جو ہے وہ اس کی آرزو کی جاتی ہے. یعنی آپ کی زیارت میں امام حسین کی زیارت کا ثواب، وہ بھی کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے کہ ان کی شاہ عبد العظیم حسنی کہ جو امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں گویا اپنی بنی عباس کے ظلم سے اپنے آپ کو بچا کر امام کے حکم سے اور امام کی فرمان کے مطابق آپ یہاں آئے اور کیا شہر رے میں، اس زمانے کا شہر رے بہت بڑا تھا، شہر رے میں آ کے پناہ گزین ہوئے. یہاں بھی میجورٹی تھی شیعوں کی اور یہاں آپ یہاں رہے آئے. تو شاہ عبد العظیم حسنی بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کے لیے کیا ملتا ہے؟ آیت اللہ شیخ یعنی سید محمود مرشی، یعنی آیت اللہ مرشی نجفی کے والد، جو لوگ ایران زیارت پہ جا چکے ہیں. ایک آیت اللہ مرشی کی ایک لائبریری ہے باقاعدہ. بی بی معصومہ کے حرم سے جب باہر نکلے آپ اندر کی طرف جو عرب بازار ہے اس سے جب سیدھے مین روڈ کی طرف آئیں گے آپ اسٹریٹ یعنی حرم سے رائٹ کی طرف جب آپ اسٹریٹ آئیں گے تو وہاں مرشیہ لائبریری ہے. وہیں آیت اللہ مرشی نجفی کا مقبرہ، ان کی قبر بھی وہیں ہے، وہیں ان کی قبر بنی ہوئی. اور آپ کی خدمت پیش کریں ان کے والد انہوں نے 40 دن کا چلہ کیا. یہ 40 دن کی منت کی مسجد سہلا میں، سنا ہوگا شاید واقعہ آپ لوگوں نے. مسجد سہلا میں 40 دن کی منت کی اور 40 دن مستقل جو ہے مسجد سہلا میں جا کے یہ عمل کرتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے. خاص عمل کی منت کی 40 دن جو ہے وہ مسجد سہلا میں عبادت کریں گے. کس لیے؟ تاکہ حضرت حجت سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ملاقات ہو، ان کی زیارت ہو اور اس کے بعد ان سے پوچھے کہ شہزادی زہرا کی قبر کہاں. شہزادی کی قبر آج تک معلوم نہیں ہے. بقی میں وہ جو ہم ویران اثرات دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک احتمال ہے کہ یہاں آپ کی قبر، شہزادی کی قبر آج تک پوشیدہ ہے. اس کو یعنی تاریخ کا سب سے بڑا ستم و ظلم جو ہے کہ دختر رسول کی قبر آج تک نامعلوم ہے. اس کے بھی فلسفے اور اہداف. تو کہنے کا مقصد یہ کہ 40 دن تک عمل کیا. محمود مرشی نے، آیت اللہ مرشی نجفی کے والد نے، وہ بھی آیت اللہ عظیم شخصیت تھے اور ایک روحانی شخصیت. جب 40 دن مکمل ہو گیا، مسجد میں پریشان ہے کہ حضرت حجت
کی زیارت کیوں نہیں ہوئی ان سے ملاقات. کچھ دیر کے بعد کسی سید سے ملاقات ہوئی اور گفتگو کے دوران احساس ہو گیا کہ حضرت حجت ہے جب اللہ تعالیٰ فرج الشریف امام زمانہ ہے. ان سے گفتگو کے دوران انہوں نے پوچھا کہ میں نے یہ عمل اس لیے کیا ہے کہ آپ کی دادی کی قبر جو ہے وہ کہاں ہے ہمیں معلوم ہو گیا. تو آپ نے بتایا کہ اللہ نے جس چیز کو راز رکھا ہے تم کیوں چاہتے ہو کہ میں اسے اشکار کروں, اور تم کیوں انہیں اشکار کرنا چاہتے ہو. تمہیں اگر میری دادی کی قبر چاہیے ہے تو ام میں امام رضا اخت الرضا امام رضا علیہ السلام کی بہن فاطمہ بنت موسی الکاظم موسی بن جعفر ان کی قبر ہے. جو ان کی زیارت کر لے گویا اس نے شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کی. اللہ, اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ شہزادی معصومہ سلام اللہ علیہ کا مقام اور آپ کی منزلت کیا ہوگی. تو یہ تین شخصیتیں, شہزادی زینب تو بہرحال آپ ان کے بارے میں کچھ کہنے ہی, یعنی اظہر من الشمس جس کو چاہیں, ان کی شخصیت اتنی نمایاں ہے. ٹھیک ہے, امام حسین علیہ السلام اپنے گویا آخری وقت جب آپ جا رہے ہیں تو شہزادی سے خاص وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ نماز شب میں مجھے یاد کرنا. یعنی ایک معصوم امام, ایک شہزادی زینب خوب منزلت اور عظمت آپ کی بہت تھی, لیکن بہرحال عصمت نہیں تھی آپ کے پاس, وہ عصمت جو امام حسین علیہ السلام کے پاس تھی. آپ کی عصمت ایک دوسرے طرح کی عصمت تھی. امام حسین امام وقت آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ میرے لیے جو ہے وہ نماز شب میں دعا کرنا. امام حسین نے امامت کی امانتیں جو ہے وہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے کی. تین شخصیتیں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ اور بی بی معصومہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ, اور آپ کی خدمت میں ہیں کہ شاہ عبد العظیم حسن. یہ تین شخصیتیں سب سے زیادہ نمایاں. سوال یہ کہ ان کی شخصیت کے اتنے نمایاں ہونے کا سبب کیا ہے. میں خصوصاً جو زیادہ توجہ رہے گی میری شہزادی معصومہ سلام اللہ علیہ پہ رہے گی. ان کی عظمت اور منزلت کے حوالے سے چند باتیں کہوں گا. صرف مقدمتاً جو ہے وہ جو آیت پڑھی ہے میں وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. آیت کا کیا مفہوم ہے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ رفعت عطا کرے گا, اللہ بلندی عطا کرے گا, اللہ عزت عطا کرے گا, اللہ شہرت عطا کرے گا, اللہ کامیابی عطا کرے گا. اللہ جو ہے دنیا اور آخرت کی آیت کے مفہوم کو توجہ کیجیے گا, بہت امپورٹنٹ ہے. زندگی کے ایک سب سے ملموس مسئلے کی طرف میں چاہ رہا ہوں توجہ دینا. اللہ جو ہے وہ کامیابی عطا کرے گا, سعادت عطا کرے گا, دنیا اور آخرت کی خوشی عطا کرے گا. کن کو؟ الذین آمنوا, ان لوگوں کو کہ جو ایمان لے کر, والذین اوتوا العلم, اور جنہیں علم عطا گیا, درجات. اور درجات اللہ کے درجات میں, اللہ کے مراتب میں, اور ہماری درجات میں جو ہے وہ ہماری جو عظمت, ہم کسی کے لیے اگر جو عظمت کا تصور کریں تو اس کا تصور کچھ اور ہوتا ہے, اگر خدا تصور کرے تو اس کا تصور کچھ اور ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں بہرحال عزت کا, معیار کا, ترقی کا, کامیابی کا اور شہرت کا اور سعادت کا معیار ضابطہ الگ الگ ہے. اسلامی نقطۂ نظر سے تین بنیادی معیار ہے, ضابطہ ہے انسان کی کامیابی, عزت اور شہرت. ایک کامیاب انسان کی کامیابی کا تین بنیادی, اور برتری کا. ہم لوگ کے سماج میں خاندان معیار ہوتا ہے برتری کا, جیسے کفار قریش میں تھا, یا مثلا قبیلہ معیار ہوتا ہے, یا فرض کیجیے بہت زیادہ مثلا مالی اعتبار سے ثروت اور مال و دولت جو یہ معیار ہے. آپ کی خدمت میں عرض کریں کسی کے بہت زیادہ عزیز اور بہت زیادہ مقبول اور بہت زیادہ جو ہے وہ عزت معاب اور جو ہے وہ مشہور و معروف ہونے کا, اسلامی نقطۂ نظر سے اسلام کا ضابطہ اور معیار بالکل ڈفرینٹ ہے. اسلام کا ضابطہ اور معیار بالکل مختلف ہے. ہم اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں, اسلام نے تین بنیادی معیار عطا کیے. دو معیار یہاں اس آیت میں, ایک تیسرا معیار ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سب سے پہلا معیار جو اسلام نے دیا وہ کیا معیار؟ یرفع, رفعت, عزت, کامیابی. آج جو مثال کے طور پہ فرض کیجئے کیا نام ہے, بسا اوقات مسلمان بعض علاقوں میں ان کو رسوائی کا شکار ہونا پڑتا ہے. کیوں رسوائی کا شکار ہونا پڑتا ہے؟ کیونکہ آیت کی مصداق اللہ نے جتنے بھی وعدے کیے, اللہ نے کبھی ان وعدوں کو جھٹلایا نہیں. اللہ نے جتنے بھی وعدے کیے, جو بھی وعدے کیے, وعدے صادق ہے. اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹ نہیں. تو اگر مسلمان اللہ کے وعدوں پہ ایمان رکھتے تو بہت ساری مشکلات اس کے حل ہو جائے. اللہ نے جن جن چیزوں کا وعدہ کیا سارے وعدے پورے کیے, جتنے بھی نبیوں سے وعدہ کیا سارے وعدے پورے کیے, رسول خدا سے جتنے بھی وعدے کیے وہ سارے جو ہے بنی اسرائیل سے جو وعدہ کیا اس وعدے کو بھی اللہ نے پورا کیا. اللہ جو ہے وہ کبھی بھی اپنے وعدے کو جو ہے وہ اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ کا وعدہ متحقق ہونا ہے, جو بھی اللہ نے وعدہ کیا وہ ہوگا. خوب, یہاں بھی اللہ نے جو ہے وعدہ کیا ہے کہ مثلا عزت, شہرت, کامیابی, خوش قسمتی, سعادت, تکلیفوں سے نجات, مشکلات سے دوری, تنگستی سے دوری, فقر و فاقے سے دوری,
اور پریشانیوں سے دوری، سب کچھ کس میں رکھا اللہ نے؟ سب سے پہلی شرط جو ہے وہ یہ کہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ تو اب سوال یہ کہ مثلا ہم سب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، کون جتنے بھی مسلمان ہیں سب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان کو زبان سے کلیم کرنا، زبان سے دعویٰ کرنا، اور ایک ایمان، کون سا ایمان میں اس کی وضاحت کرتا چلوں، اسی پہ ہماری بات جو ہے پھر آگے بڑھوں۔ ایک ہے کہ مثلا انسان زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ پہ ایمان ہے، اللہ ہے، آپ کسی سے پوچھیے کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، کائنات کا بنانے والا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے مشرکین کے لیے لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ، آپ ان سے اگر پوچھیں کہ زمین و آسمان کا بنانے والا کون ہے تو یہ کہیں گے اللہ ہے بنانے والا۔ کون؟ وہ لوگ جو اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ بھی اللہ کو، دنیا بنانے والا اللہ کو مانتے ہیں۔ وہ لوگ جو مشرک ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ دنیا کا بنانے والا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ زبان سے اللہ کی جو ہے وہ اللہ کے کائنات کے خالق ہونے اور مالک ہونے کا اقرار کرنا۔ تو ایک جو ہے وہ زبان سے اللہ کو اللہ ماننا، اللہ کو خالق کائنات ماننا۔ رسول کی رسالت زبان سے کہنا کہ رسول اللہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز زبان سے کہنا، مثال کے طور پہ علی ولی اللہ، مولا کائنات کی ولایت، اور والائمۃ المعصومین من صلبہ اولیاء اللہ، دوسرے جو ائمہ معصومین ہیں حضرت علی کی اولاد سے، وہ سب جو ہے وہ اللہ کے ولی۔ یہ زبان سے کلیم ہو گیا، لیکن اصل کون سا ایمان ہے جس کے بعد ہمیں عزت ملے گی؟ کون سا ایمان ہے جس کے بعد ہمیں درجات ملیں گے؟ کون سا ایمان ہے جس کے بعد ہمیں کامیابی ملے گی؟ کون سا ایمان ہے جو ہماری زندگی کی مشکلات کو دور کرے گا؟ کون سا ایمان ہے جو ہماری زندگی کی تکلیفوں کو دور کرے گا؟ کون سا ایمان ہے جو ہماری زندگی کے درد کو ختم کرے گا؟ وہ کون سا ایمان ہے؟ وہ صرف زبان سے کہنے والا ایمان نہیں ہے۔ وہ ایمان کا مطلب کیا؟ یعنی اللہ کو اگر، خدا کو اگر خالق کائنات مانا ہے تو اپنی عملی زندگی میں بھی اب خدا کا کوئی شریک نہ لکھنا۔ بہت سے لوگ اعتقاد یعنی نظریاتی اعتبار سے موحد ہوتے ہیں، میدان عمل میں مشرک ہوتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ تھوڑا سا اس کو سمجھیے کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی نظریاتی اعتبار سے ہم سے کوئی کہے کہ آپ مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن عمل میں مشرک ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی جس کو ہم نے جس کی وحدانیت کا اقرار کیا، جس کو ایکسپٹ کیا ایز اے گاڈ، خدا کے عنوان سے جس کو ایکسپٹ کر لیا ہے، اپنی پریکٹیکل لائف میں، اپنی عملی زندگی میں ہم اس کو سپریم اور اس کو سول اتھارٹی جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کو اگر لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا؟ یعنی میری زندگی پہ، میری ہر سانس پہ، میری زندگی کے ہر لمحے پر حکومت خدا کی ہے، میری زندگی کا ہر قدم جو ہے وہ مشیت خدا کے مطابق ہوگا، میری زندگی کا ہر لہجہ جو ہے وہ ہر آن جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کسے کریں گے؟ خدا سے کریں گے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یعنی ہم سوئیں گے، ہم کس سے اپنا سونے کا سلیقہ لیں گے؟ خدا سے لیں گے۔ کھانے کا سلیقہ خدا سے لیں گے، پہننے کا سلیقہ خدا سے لیں گے، بولنے کا سلیقہ خدا سے لیں گے، دین سے لیں گے۔ ہماری ایکسپیکٹیشن ہے، ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم مسلمان ہونے کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو سپرد کیا ہے خدا کی، کمپلیٹ سبمیشن جس کو کہتے ہیں، مکمل خود سپردگی اس کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کی وحدانیت پہ اقرار کرنا۔ اب وہ کیسے پاسبل ہے؟ یعنی اللہ کو اس قدر جان لیجئے، پہچان لیجئے اس قدر، یہ کب پاسبل؟ کمپلیٹ سبمیشن کہاں آتا ہے؟ کب ہم کسی کے آگے بالکل مکمل طور پہ جھکے رہتے ہیں؟ بہت سارے ایگزامپلس ہیں اس کے، سمپل ایگزامپلس صرف جو ہے وہ خاص کر بچوں کے لیے، مثال کے طور پہ یا نوجوانوں کے لیے، تاکہ ذہن تک بات پہنچے۔ کمپلیٹ سبمیشن کب آتا ہے؟ خدا یا رسول یا ائمہ کی بنسبت۔ اماموں کے ساتھ بیٹھے تھے، بہت سے لوگ بیٹھے رہتے تھے، وہ آپ نے ہارون مکی کا قصہ سنا ہے، وہ آئے، ان سے پہلے ایک شخص بیٹھا تھا امام صادق علیہ السلام کے پاس، کہتا تھا کہ ہم تو مثلا آپ کے عاشق ہیں، دیوانے ہیں، اور آپ کے لیے سب قربان، ہمارا جان قربان اور مال قربان، سب کچھ ہم دینے کو تیار ہیں۔ مولانا نے کہا جاؤ تندور میں بیٹھ جاؤ۔ ایسے مولانا نے کہا، فوراً کہتا ہے یہ کون سا مذاق؟ ہم تو آپ کی محبت کے گن گا رہے ہیں اور آپ ہمیں جلانے کو تیار ہیں۔ سنا آپ نے 12 اسنا کی واقعہ، لیکن اسی اسنا میں ہارون مکی آئے۔ سبمیشن کہاں ہوتا ہے؟ وہاں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، وہاں کوئی کوشچن نہیں ہوتا، وہاں کوئی سوالیہ نشان ذہن میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ وہ آئے، انہوں نے کہا جاؤ اندر جاؤ، چلے گئے خاموشی کے ساتھ۔ اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں، بہت سارے ایگزامپلز ہیں۔ سبمیشن کا مکمل طور پہ انسان کب اپنے آپ کو کسی کے سپرد کرتا ہے؟ مکمل طور پہ کب ہم خدا کے حوالے کریں گے خود کو؟ مکمل طور پہ کب ہم رسول خدا کے حوالے کریں گے؟ میں نے آپ 12 شہر کی واقعہ پڑھا، آپ نے سنا حنزلہ غسیل الملائکہ مشہور ہے، بہت معروف واقعہ ہے، آپ نے دیکھے جنگ احد میں ابھی رات کو ان کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد جو ہے وہ ابھی رخصتی کر کے بیگم کو اپنے گھر لے کر آئے، فرسٹ نائٹ، شب زفاف گزری، صبح آئی، حنزلہ نقارہ بجا، ٹبل بجا اور اعلان ہوا جنگ کا کہ چلو سب کو نکلنا۔ اب یہ نکلے اپنے گھر سے،
رسول خدا کے پاس آئے تو یا رسول اللہ نقارہ پر جانا ہے، میں تھوڑا سا فریش ہو لوں، نہا لوں. رسول خدا نے کہا ٹائم نہیں، نکلو. جیسی اسی حال میں نکلے جس حال میں گھر سے نکلے، بغیر کیا نام ہے غسل کیے. اور ہم لوگ سے اگر کہا جائے وضو کر لیں، نماز پڑھ لیں، یہ کرتے ہیں، رسول اللہ کو بھی یہی سب کہیں گے ہم لوگ. ٹھیک ہے نا، سیدھے نکلے، تیار ہوئے، اپنی شمشیر لی، ہمارے اٹھایا اور لے کے چلے. جنگ میں، جنگ احد میں شہید ہو گئے. شہید ہونے کے بعد جب جنازے اکٹھا ہونے لگے تو مسلمانوں نے کہا کہ وہ ایک نوجوان حنزلہ جس کا نام تھا، اس کا جنازہ نہیں مل رہا. رسول خدا نے کہا ملائکہ لے کے گئے اس کے جنازے کو غسل دے. ملائکہ لے کے گئے اس کو غسل. حنظلہ غسیل الملائکہ مشہور ہو گئے. حنظلہ غسیل الملائکہ یعنی ملائکہ نے جن کو غسل دیا. وہ آپ کی خدمت درج کریں، یہ کیا تھا؟ اس کو سبمیشن کہتے ہیں، یعنی مکمل طور پہ خود سپردگی. اب ہم سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی جان دے دیں، ہم سے نہیں کہا، ہم سے اللہ نہیں کہہ رہا، اب یہ حالات بھی نہیں، ہم سے نہیں کہ ہم کو قربان کریں. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سبمیشن دیکھیں کہ نہیں، ہم اپنے بزنس میں سبمیشن دیکھیں کہ نہیں، اس کا بھی خود سپردگی ہے. ہم حجاب کا معاملہ جب ہے تو ہم دیکھیں ہماری خواتین کی خود سپردگی ہے کہ مثال کے طور پہ فرائض کی ادائیگی میں، اپنے بزنس میں، معاملات میں، گفتگو میں، بول چال میں سبمیشن ہے کہ نہیں. ایمان کا مطلب اس طرح انسان خدا کو، اس طرح انسان رسول کو، اس طرح انسان اہل بیت علیہ السلام کو پہچان لے، جان لے کہ ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ، ذرہ برابر بھی شک، ذرہ برابر بھی ذہن میں کسی قسم کا وہم ان سے متعلق نہ ہو، اور پھر مکمل سبمیشن ہو. مکمل سبمیشن کا مطلب اب زندگی کا ہر لمحہ، ایوری ملی سیکنڈ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیا نام، سبمیشن مکمل طور پہ خود سپردگی کب آتی ہے؟ مکمل طور پہ خود سپردگی اس وقت آتی ہے کہ جب انسان پہچان لے، انسان کو مکمل طور پہ معرفت ہو جائے، شناخت ہو جائے. یعنی جیسے فرض کیجئے، میں نے اکثر یہ ایگزامپل دیا ہے، 12 ایگزامپل دیتا ہوں. ہم خدا نہ کرتا اللہ سب کو محفوظ رکھے، کسی کی طبیعت خراب ہو، کسی کرونک ڈیزیز میں اگر انسان مبتلا ہو جائے تو تلاش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ یہ سب سے ایکسپرٹ، سب سے ماہر، سب سے ہوشیار اور سب سے ایکسپیرینس ڈاکٹر کے پاس جائے، تاکہ اس سے، اس کے سجیشن سے اور اس کے کیا نام اوپینین دے کے پھر اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا علاج کرے. اب انسان جو ہے اس میں سرچ کرتا ہے، گوگلائز کرتا ہے، یا مثلا 10 لوگوں سے دریافت کرتا ہے، معلوم کرتا ہے کہ کون سا ڈاکٹر کون سے شہر میں، کون سے علاقے میں، اس کے ریویوز دیکھتا ہے. دیکھنے کے بعد مکمل طور پہ اپنے ذہن کو مطمئن کر لیا اس نے کہ ہاں دس از دا پرفیکٹ ڈاکٹر. جب یہ انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر بالکل پرفیکٹ ہے، تو پھر وہاں اب اس کے پاس جاتا ہے علاج کے لیے. تو اب اس کے پاس جب انسان جاتا ہے تو اس کا، انسان کا کیا نام ہے، اس کے پاس جانے کے بعد انسان کی کیفیت ڈفرینٹ ہوتی ہے. پھر وہاں اس کے سامنے سر کرتا رہتا ہے، یس سر، یس سر، جی ڈاکٹر صاحب، جی ڈاکٹر صاحب. یہ جی ڈاکٹر صاحب اور یس سر جو بھی اس نے پرسکرپشن پرسکرائب کر کے دیا، پھر اس کو فالو بھی کرتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ گولی صبح لینی ہے، یہ گولی شام کو لینی ہے، اتنے بجے یہ کرنا ہے، اتنے بجے یہ کرنا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ سبمیشن اسے کہتے ہیں. مکمل طور پر ڈاکٹر کے ایوری انسٹرکشن کو فالو کرنا، ہر اس کی ہدایت کو جو ہے وہ مکمل طور پر اس کو نال بنال عربی میں کہتے ہیں، یعنی ہر اسٹیپ کو اس کے فالو کرنا، اس کے گائیڈنس کو، اس کے انسٹرکشن کو فالو کرنا. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جب اس وقت ہوتا ہے جب انسان اس ڈاکٹر کے ماہر ہونے کو اور اس کو پہچان لے اچھی طریقے سے. یہی حال ہے خدا کے سلسلے میں، یہی حال ہے رسول خدا کے سلسلے میں، یہی حال ہے اہل بیت کے سلسلے میں. آج کیوں مسلمان جو ہے زبان سے کہتا ہے، فرض کیجیے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، لیکن پریکٹیکل لائف میں وہ کہاں حضرت مثال کے طور پہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یعنی میری زندگی میں کسی بھی دوسرے شخص کی حکومت نہیں ہے، میری زندگی میں کسی بھی دوسرے شخص کا اقتدار اہمیت نہیں رکھتا، میری زندگی میں مثال کے طور پہ ہمارا آفس اہمیت نہیں رکھتا، میری زندگی میں ہمارے کالج اور یونیورسٹی اہمیت نہیں رکھتے. کس معنی میں اہمیت نہیں رکھتے؟ یعنی کالج میں لوگ کیا کہیں گے اگر میں حجاب سے جاؤں گا، کوئی لڑکی کہتی ہے فرض کیے، یا مثال کے طور پہ کیا نام ہے، ہم آفس میں اگر حجاب سے جائیں گے تو کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے. نہ، یہ کیا مطلب، یعنی لا الہ الا اللہ زبان سے، ابھی دل و دماغ پہ لا الہ الا اللہ نہیں، دل و دماغ پہ آفس چھایا ہوا، دل و دماغ پہ روزی چھائی ہوئی، دل و دماغ پہ معاش چھایا ہوا، دل و دماغ پہ سوشل اسٹیٹس چھایا ہوا. ہمیں سب آؤٹ ڈیٹڈ کہیں گے. کیسے آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں، حجاب کرتے ہیں، کیسے آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں یہ جو ہے مثال کے طور پہ دینی باتوں پہ عمل کرتے ہیں. یہ تو دقیانوس لوگوں کی پرانی بات ہے. یہ کیا، یہ یعنی اس کا مطلب یہ زبان پہ لا الہ الا اللہ، لیکن دل و دماغ پہ بھی لا الہ الا اللہ نہیں ہے. ابھی دل سے رسول خدا کو ہم نے کیا نام ہے کائنات میں سب سے عظیم ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. اللہ الہ الا اللہ کا مطلب کوئی بھی خدا نہیں ہے، کوئی بھی طاقت، کوئی بھی قدرت نہیں اللہ کے علاوہ، کوئی بھی مثال کے طور پہ عزت
لینے والا یا عزت دینے والا خدا کے علاوہ کوئی نہیں. اکثر لوگ پڑھتے ہیں وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء بیدک الخیر. تو جس کو عزت دینا چاہے تو جس کو ذلت دینا چاہے تیرے ہاتھ میں سارا خیر ہے. خود تیرے ہاتھ میں سارا خیر ہے یعنی ساری اچھائی ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں. یہ زبان سے تو ہم پڑھتے ہیں, دعا قنوت بھی پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, کبھی کبھی تسبیح بھی پڑھتے ہیں, ورد بھی کرتے ہیں, لیکن پریکٹیکل لائف میں دل و جان سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. پریکٹیکل لائف میں دوست احباب رشتے دار سوسائٹی سماج ایکسکیوزز یونیورسٹی کالجز آفیسز یہ ساری چیزیں حکومت رکھتی حکومت کرتی. شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط ہے عزت و آبرو کے لیے سب سے پہلی شرط ہے ایمان اللہ. ایمان کیسے؟ اس طرح کا ایمان یعنی اس طرح کی مکمل شناخت ہو کہ انسان کے پاس سبمیشن آ جائے, انسان مکمل طور پہ خود سپردگی کر دے اللہ کے سامنے, مکمل طور پہ رسول کے سامنے خود کو سپرد کر دے. یعنی پھر اس کے بعد اپنی منشا اپنی خواہشیں اس میں دخیل نہ ہو یا دوسرے لوگوں کی خواہشیں دخیل نہ ہو. فلاں صاحب کیا کہیں گے, خود فلاں صاحب کیا کہیں گے یا خدا کیا کہیں گے. انسان جب خدا پہ ایمان ہوتا ہے تو انسان کمپیریزن کرتا ہے. اس کو اپنے ڈیلی لائف میں اس کو کمپیئر کیجیے گا, دیکھیے گا کہاں کہاں بھائی فلاں صاحب کیا کہیں گے. اذان کا وقت ہے, جو ہے وہ مثال کے طور پر کوئی گیسٹ آ گیا نماز پڑھنی, ہم ابھی نماز پڑھیں گے تو مہمان ناراض ہو جائے گا, وہ کیا کہیں گے لو جو ہے وہ ہم آئے میں ہمیں چھوڑ کے نماز پڑھنے گئے. اب یہ کیا ہے؟ لوگوں کی خواہش میں اور اللہ کی خواہش میں, لوگوں کے مثلا آنر میں اور اللہ کے آنر میں تقابل. اسے ہم دیکھیں کہ ہم کس قدر کون ہے ہماری زندگی پہ حاکم. خدا حاکم ہے. مثال کے طور پہ فرض کریں اگر یہ کام نہیں کریں گے, اگر یہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو بزنس نہیں آگے بڑھ پائے گا, کام نہیں ہو پائے گا. یا آج کل تو مجبوری ہے سبھی جھوٹ بولے تو ہم کیا کر لیں, ہمیں بھی بولنا ہی پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ایکس وائی زیڈ بہت ساری مثالیں. ٹھیک ہے, تو یہاں دیکھیے کون سی چیز ہمارے ذہن پہ زیادہ حاکم ہے, خدا حاکم ہے یا ہمارے ذہن میں خدا کے علاوہ دوسری چیزیں حاکم ہیں. اگر خدا کے علاوہ دوسرے ایکسکیوز ہمارے ذہن میں حاکم ہے, اس کا مطلب زبان سے ہم موحد ہیں لیکن عمل میں اور قلبی اعتبار سے ہم میدان عمل میں مشرک ہیں. البتہ ہم سب کو ابھی دین سے خارج نہیں کر رہے ہیں, مسلمان ہونے کے لیے اتنے کافی یہ, اور الحمدللہ یہاں جتنے بھی لوگ ہیں وہ نہیں ہے اس کے مخاطب. میں ایک کنسپٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایسی حقیقت ہے کہ ایسی بھی چیز معاشرے میں ہے جسے ہمیں دیکھنا ہوگا. میں خود اپنے آپ کو مرزا عسکری حسین خود کو خطاب کر رہا ہوں کہ میں اگر ایسا ہوں تو میں بھی اس کا مخاطب ہوں. تو ایمان کا مطلب ایمان کن چیزوں پہ ایمان؟ خدا پہ ایمان اس طرح کا, رسول پہ ایمان جہاں مکمل سبمیشن آ سکے, رسول پہ ایمان اس طرح کا. اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کریں معصومین علیہ السلام پہ, علی اور اولاد علی جتنے بھی امام ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ایمان اس طرح کا کہ جہاں مکمل خود سپردگی, جہاں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو, کوئی کوئری نہ ہو, کوئی کوشچن نہ ہو, کوئی شبہ نہ ہو, کہیں ہم کوئی دوسری چیز ہمیں روک نہ لے, کوئی دوسری چیز. ایسے کیسے اکثر آپ نے کربلا میں جو ہے وہ مصائب میں آپ سن کے گزر جاتے ہیں, تھوڑا سا ان کے بارے میں آپ تھوڑا غور کیجیے, کربلا کے شہداء کے بارے میں. ٹھیک ہے, وہاں امام حسین کہہ بھی رہے ہیں کہ جاؤ چلے جاؤ, یعنی اب جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ لعنت ملامت نہیں کرے گا. خود امام حسین نے کہا چلے جاؤ, امام حسین نے کہا بیعت اٹھا, سب کچھ کر لیا, لیکن حتیٰ غلام, ایک غلام جناب جون, ایک غلام بھی ہے, وہ بھی جو ہے وہ جانے کو تیار نہیں. اور جا کے باقاعدہ امام حسین سے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ میں مثلا کیا نام ہے جو ہے وہ سیاہ میں چہرہ رکھتا ہوں, میرا رنگ سیاہ, اس لیے آپ جو ہے وہ مجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہے. کتنی بڑی بات تھی, البتہ ایک نفسیاتی جملہ تھا. تو کہنے کا مقصد کیا آپ کی خدمت میں کہ اس طرح اسے کہتے ہیں سبمیشن, مکمل طور پہ خود سپردگی. اگر ایسا سبمیشن ہے تو اس کے بعد عزت بھی ہے, ایسا سبمیشن ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا نام ہے منزلت بھی ہے, رفعت بھی ہے. اچھا اب میں ایک چیز اور عرض کرتا چلوں آپ کو, بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اکثر آپ کہتے ہیں ایمان ایمان ایمان, ہر مجلس میں آپ نے سنا, اکثر مولانا سے آپ سنتے ہیں ایمان کا مطلب کیا, ایمان یعنی ایمان کا مطلب کیا, اس سے کیا سمجھتے ہیں. ہر لفظ کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک امیج آتی ہے. ابھی فرض کیجیے میں موبائل کا لفظ استعمال کروں, جیسے میں نے موبائل کا, آپ سبوں کے ذہن میں ایک موبائل آ گیا, جو بھی اٹینٹیولی سن رہا ہماری بات غور سے سن رہا, ابھی ذہن میں آپ کے سب کے موبائل آ گیا. موبائل مثال کے طور پر آئی فون کا, میں نے سب کے ذہن میں آئی فون گھوم رہا, اس کے الگ الگ ماڈل گھومنے لگے. ٹھیک ہے, فرض کیجیے سیمسنگ کا, تو سیمسنگ کا موبائل تھا تو آپ کے ذہن میں موبائل آ گیا. جب بھی کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں ہم تو اس کی ایک امیج جو ہے وہ انسان کے ذہن میں ایجاد ہوتی ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. فرض کیجیے مثال کے طور پہ میں نے کھانا کہا آپ کی خدمت میں, خب کھانا جیسے میں کہوں گا تو کھانا چند چیزوں سے مل کر بنتا ہے, چند چیزوں ہوتی ہے اس میں, کم از کم روٹی دال, یا کم از کم دال روٹی, یا جو بھی کھانے کی چیزیں ہیں. کوئی بیچارہ مالی اعتبار سے کمزور, اس کے پاس صرف روٹی ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو جس کے پاس وقت کی دال روٹی سبزی سالن, یہ تو کھانا چند چیزوں سے مل کر بنتا ہے.
تو فوراً آپ کے ذہن میں ایک کمپاؤنڈ ورڈ ہے، ایک ایسا ورڈ ہے کہ جو مرکب ہے چند چیزوں سے مل کر بنا ہے، یعنی اس کے چند کمپوزٹس ہیں، جب وہ مل جاتے ہیں تب یہ لفظ تیار ہوتا ہے۔ تو بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو چند اس کے مثلا اجزاء ہوتے ہیں، ٹیبل میں کہوں گا تو ٹیبل میں اس کا پایا بھی ہے، اس کے مثلا اوپر کی شیٹ بھی ہے، اس کی مثلا سائڈ کی شیٹس بھی ہیں، ٹھیک ہے، سارا سب کچھ ہے، اس کی مثلا ڈراز بھی ہیں، تو یہ ساری اس میں پلیٹس بھی لگتی ہیں، اس میں کیلیں بھی لگتی ہیں، سب کچھ لگتی ہے، یہ سب مل کے کیا بنتا ہے؟ ایک ٹیبل بنتا ہے۔ فرض کیجیے اسٹڈی ٹیبل ہے یا کمپیوٹر ٹیبل ہے یا ڈائننگ ٹیبل ہے، چند چیزیں ملا کر ہر طرح کے الگ الگ ٹیبل ہوتے ہیں، تو ٹیبل جو ہے وہ متعدد چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ کچھ میں کبھی آئرنس بھی ہوتا ہے، لوہا بھی ہوتا ہے اس میں، یا صرف لکڑی کا ہوتا ہے، لیکن کئی ایک اس کے مثال کے طور پہ اجزاء ہوتے ہیں، وہ تمام اجزاء کو ملا کے ایک ٹیبل بنتا ہے، ایک ورڈ بنتا ہے۔ تو جب بھی کوئی لفظ میں استعمال کروں فوراً آپ کے ذہن میں ایک امیج آئے گی، بہت انپورٹنٹ، اس کی طرف غور کیجیے گا۔ میں ایمان کا لفظ استعمال کروں، ایمان کے لیے آپ کے ذہن میں امیج کیا آنی چاہیے؟ جیسے آپ کے ذہن میں ایمان کہا، کبھی آپ کے ذہن میں کیا امیج آئی؟ کسی مثال بچے سے ہم سوال کریں کہ what do you understand، آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان کا مطلب کیا ذہن میں تصویر آتی ہے؟ ایمان کا مطلب یہ کیا ہے؟ یہی میں ایمان ایک ایسا ورڈ ہے کہ جس کے تین جو ہے وہ عنصر ہیں، جس کے تین آرگنز ہیں اور تین اجزاء ہیں، تین پارٹس ہیں، تو تینوں کو ملاتے ہیں تب یہ لفظ تیار ہوتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایک کم ہوگا تو وہ ایمان نہیں ہوگا، کوئی بھی ایک لفظ کم ہو جائے تو اس کو ایمان نہیں کہیں گے، کچھ اور کہیں گے، کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرض کیجیے مثال کے طور پہ آپ نے ٹیبل بنایا لیکن کوئی بیڈ لے کر آ گیا، تو بابا اس کو آپ ٹیبل نہیں کہیں گے، وہ لاکھ کہے کہ آپ یوں رکھ لیجیے، یوں رکھ لیجیے، بیڈ بیڈ رہے گا۔ بیڈ مانگا، کرسی مانگی، اور کرسی کی جگہ وہ مثال کے طور پر کچھ اور لے کر آ گیا، ٹھیک ہے، تو وہ کرسی نہیں کہلائے گی، کچھ اور کہلائے گا۔ اسی طرح جب ہم ایمان کے لفظ ہے، اس کے تین اجزاء ہیں، جب تینوں اجزاء ملیں گے تو تینوں اجزاء ملنے کے بعد وہ لفظ تیار ہوتا ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ کیا ہے تین اجزاء؟ سب سے پہلے دل و جان سے، جو میں نے ابھی کہا، دل و جان سے یقین اور زبان سے اقرار، سب سے پہلا جز ہے اس کا۔ دوسرا جو اس کا سیکنڈ پارٹ کیا ہے، دوسرا حصہ کیا ہے، بہت انپورٹنٹ ہے، غور کیجیے گا۔ یعنی اسی طرح ہم کو اپنے بچوں کو بھی ڈیفینیشن بتانی ایمان کی، ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ایمان کا مطلب یعنی زبان سے کلیم کرنا نہیں ہے، کیونکہ کلیم کرنے میں تو بہت بڑی تعداد شامل ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ فرض کیجیے اہل بیت کی بہت فضیلت پڑھتے ہیں، بہت فضیلت بیان کرتے ہیں، اور کتنے واہ واہ مثال کے طور پہ کیا نام ہے ان کے فضائل و کرامات بیان کرتے ہیں، بڑی تعداد میں، اور وہ زبان سے، لیکن میدان عمل میں ان کے کیا جو ہے وہ اہل بیت عمل میں شامل نہیں ان کی زندگی میں۔ تو عقیدے کے بعد جو ہے وہ نظریات، اور ایمان کے بعد جو ہے وہ ایمان کا دوسرا حصہ زبان سے اور دل سے پہچاننے اور جاننے کے بعد دوسرا حصہ ہے میدان عمل، کردار میں، عمل میں۔ اگر ہم خدا کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یعنی پھر ہم کو اپنے میدان عمل میں بھی اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، رسول کو ہم اپنی زندگی میں بھی ایکسیپٹ کرنا ہوگا، ائمہ طاہرین علیہ السلام کو اپنی زندگی میں ایکسیپٹ کرنا ہوگا، اپنی زندگی کے ایوری ملی سیکنڈ کو، ہر دقیقے اور ہر ثانیے کو اپنی زندگی میں ہم کو ان سے ہمیں قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، تو قرآن مجید پہ ہمیں زندگی کا ہر حصہ قرآن مجید بتائے گا، ہماری شادی، ہمارے معاملات، ہمارے بزنس، ہمارے تعلقات، ہمارے دوستی، ہماری دشمنی، ہمارا شغل، ہماری تعلیم، زندگی کا ہر مشغلہ اور ہر حصہ اور ہر کام ہم قرآن سے حاصل کریں گے۔ وہ اکثر نہیں ہو پاتا ہے، ہماری مثال کے طور پہ شادی میں 10 منٹ کا نکاح جو ہے وہ ہم قرآن سے لیتے ہیں، بقیہ سارا سب کچھ جو ہے وہ ہمارا اپنا ہوتا ہے مثال کے طور پہ، اور بہت ساری ایکسرسائز اس طرح کی بہت ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ یا فرض کیجیے بزنس میں ہم دکان کے افتتاح میں یا اپنے آفس کے افتتاح میں تو ہم حدیث قصہ اور یہ وہ سب کرواتے ہیں، اس کے بعد سب کچھ سارا کام ہمارا اپنا ہوتا ہے نا۔ زندگی کے ہر حصے کو ہمیں کس سے لینا ہے؟ قرآن سے لینا ہے، اس طرح ایکسیپٹ کرنا۔ یہ ہوا میدان عمل میں بھی اس پہ ایمان۔ تیسری چیز جو بہت انپورٹنٹ ہے، جو ایمان کا حصہ، وہ ہے اخلاق۔ اگر اخلاق نہیں کسی کے پاس، لا دین لمن لا خلق له، جس کے پاس اخلاق نہیں وہ دین نہیں ہے، جس کے پاس لا دین لمن لا عمل له، لا جس کے پاس عمل نہیں، کردار نہیں، اس کے پاس دین نہیں، اور جس کے پاس یقین نہیں اس کے پاس بھی دین نہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں مل کے، خلق کا مطلب کیا؟ خلق کا مطلب یہ نہیں کہ مثال کے طور پہ یعنی کسی کے پاس اچھی اسکل ہے، ہاسپٹیلٹی ہے، نہ، صرف اس کو خلق نہیں کہتے ہیں۔ خلق کا مطلب یہ کہ فرض کیجیے ضرورت کے وقت خاموش، ضرورت کے وقت بولنا، ضرورت کے وقت قیام کرنا، ضرورت کے وقت خاموش رہنا، جہاں مثال کے طور پہ فرض کیجئے جس کی حمایت میں بولنا اس کی حمایت میں بولنا، یہ اخلاق۔ حمایت میں اگر خاموشی ضروری ہے تو خاموش رہنا، یہ اخلاق۔ ظلم کو دیکھ کے آواز اٹھانا، یہ اخلاق۔ جو ہے مظلوم کی حمایت کرنا، مولانا کائنات کہتے ہیں کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے لیے ہمیشہ شدید بنے رہو
اور دشمن بنے رہو، مظلوم کی مدد کرتے رہو. اور ایکسٹرا ہزار ایگزامپل ہے. کھانا پینا ہم کس سے لیں؟ اسلام سے لیں گے. کھانے کا طریقہ، ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں، فرض کیجیے بہت سے لوگ جو بہت سارے ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں، بہت سارے ریسٹورینٹس میں کھانا پینا، فرض کیجیے مثال کے طور پہ گوشت وہاں استعمال ہو رہا ہے. کیسا استعمال ہو رہا ہے؟ یہ کہ مسلمان کا ہوٹل ہے اور فرض کیجیے کیا نام ہے، بسم اللہ ہوٹل ہے اور لا الہ الا اللہ ہوٹل ہے اور رسول اللہ ہوٹل ہے نا. یہ نہیں دیکھنا. ہر چیز کے حلال حرام کا زندگی کے ہر لمحے میں اس کا لحاظ کرنا، اس کو اخلاق کہتے ہیں. تو یہ تین لفظ جب ملتے ہیں، میں اپنی بات بہت زیادہ طولانی نہیں کرنا چاہتا، یہ تین لفظ جب ملتے ہیں، یہ تین لفظ ملنے کے بعد ایک ورڈ تیار ہوتا ہے جسے ایمان کہتے ہیں. اب اگر جس کے پاس بھی، میں شہزادی معصومہ کی عظمت آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جس کے پاس بھی یہ والا ایمان ہوتا ہے، اس ایمان کے بھی بہت سارے درجات اور بہت سارے مراتب ہیں. اس ایمان کا ایک الٹیمیٹ رزلٹ اور نتیجہ یہ کہ جس کے پاس یہ والا ایمان جس کے پاس بھی ہوگا، یعنی اس میں عقیدہ بھی ہے، عمل بھی اور اخلاق بھی ہے، یہ تینوں چیزیں جس کے پاس ہوتی ہیں، تو ان تینوں چیزوں کے آنے سے ایک نتیجہ حاصل ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دنیا میں عزت اور آخرت میں بہشت. دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت، دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی، دنیا میں عزت اور آخرت میں عزت، دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی. اب جب جتنا مرتبہ انسان کا اس میں بڑھتا جاتا ہے، تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، آیت اللہ جوادی آموری بہت اچھی بات فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اہل ایمان کے جو ایمان کے اس مرحلے پہ پہنچے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جنت میں اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے، جن کو جنت میں ایک گھر دیا جاتا ہے، جن کو جنت میں ایک روم دے دیا جاتا ہے، جن کو جنت میں مثال کے طور پہ باغ دے دیے گئے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جنت خود ان کے انتظار میں رہتی ہے کہ اب یہ آئیں، یعنی ان کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جاتا ہے. اور کچھ لوگ اس مرحلے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ پوری جنت ان کی ملکیت ہوتی ہے. قرآن مجید یہ تو آخرت کے لیے، دنیا کے حوالے سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو عزت کا کچھ حصہ ملتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عزت اور کامیابی اور ترقی ان کے استقبال میں ہوتی ہے. کہنے کا مقصد کہ ایمان کا ایک اثر ہے، ایک رزلٹ ہے دنیا میں عزت و کامیابی. جیسے قرآن کی آیت میں نے خدمت میں پیش کی، سورہ مجادلہ کی 11ویں آیت کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ بھی ایمان لے کر ان کو اللہ جو ہے وہ عزت عطا کرے گا. والذین اوتوا العلم، اور جن کے پاس علم ہے، درجات، ٹھیک ہے، ان کو درجات بلندی عطا کرے گا، یعنی ان کی عزت جو ہے دنیا کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہونا پڑے گا. کیسے؟ آپ دیکھیے آج الحمدللہ جو ہے وہ امام خمینی علیہ الرحمہ کے ایک انقلاب 40-42 سال قبل انقلاب آئے، لیکن آج جو ہے بڑی بڑی دنیا کی شیطانی طاقتوں کو گھٹنا ٹیکنا پڑا کہ نہیں. اور کتنے بھی بہرحال اس طرح کی اور دوسری تنظیمیں آپ دیکھ لیں جو حق کی راہ میں جنہوں نے قیام کر رکھا ہے، بڑے بڑے شیاطین کو ان کے آگے گھٹنا ٹیکنا پڑا. یہ کیا ہے؟ دنیا میں عزت ہے. جن کی ہیبتیں تھیں، جن سے لوگ ڈرتے تھے اور کیا نام ہے، جن کے نام سے روحیں کانپتی تھیں، لیکن ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ناکو چنے چبوا دیا اور گھٹنا ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. یہ کیسے عزت آتی ہے؟ یہ ایمان سے عزت آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اب ایمان کا اثر دنیا میں عزت اور آخرت پہ جنت. اب شہزادی معصومہ کا مقام دیکھیے. شہزادی معصومہ کے لیے زیارت نامے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو جنت ملتی ہے، کچھ لوگوں کو صرف جنت میں ایک خاص حصہ نہیں بلکہ پورا ملک جنت کا ان کے اختیار میں آتا ہے. پوری جنت ان کے اختیار میں آتی ہے. مولا کائنات کو آپ کیا کہتے ہیں؟ قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کے بانٹنے والے. شہزادی معصومہ کے لیے زیارت نامے میں کیا ملتا ہے؟ تنہا شہزادی معصومہ ایک غیر معصومہ یعنی غیر معصوم خاندان اہل بیت میں ایسی ہیں کہ جن کے لیے معصوم نے زیارت نامہ بھیجا. چھٹے امام سے، نوے امام سے، امام جواد علیہ السلام سے، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام سے باقاعدہ زیارت نامہ ہے مخصوص شہزادی معصومہ. امام رضا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ من زار اختی عارفا بحقها فلہ الجنہ، جس نے میری بہن کی معرفت کے ساتھ، ان کے حق کو پہچاننے کے ساتھ ان کی زیارت کی تو اس کو جنت عطا ہوگی. اب شہزادی معصومہ کی زیارت نامے میں کیا لکھا ہے؟ یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ، اے شہزادی فاطمہ جنت میں ہمارے لیے شفاعت کیجیے. یا دوسری روایت فرماتے کہ تدخل بشفاعتها جمیع شیعتنا فی الجنہ، شہزادی معصومہ سلام اللہ علیہ کی شفاعت کے ذریعے جتنے بھی شیعہ ہیں وہ سب جنت پہ پہنچ جائیں گے. خوب شہزادی معصومہ کا کیا کمال تھا؟ شہزادی معصومہ کو کیوں اتنی عزت اور رفعت مل گئی؟ اس لیے ملی کہ آپ ایمان کے اس مرحلے پہ فائز تھی. خوب خاندان اہل بیت میں سارے لوگ اس ایمان کے اس مرحلے پہ نہیں فائز تھے. بچپن میں آپ دیکھیں، بچپن سے لے کے جوانی تک، یہ جو آپ نے سنا ہے کہ شہزادی معصومہ مدینے سے امام رضا علیہ السلام سے ملنے آ رہی تھی، اصل آپ کے سفر کو آبجیکٹو کیا تھا؟ کیوں آئے آپ مکے سے، مدینے سے آپ خراسان کیوں جا رہی تھی؟
اور کیوں بنی عباس نے آپ کے قافلے پہ اور کاروان پہ حملہ کروا کے آپ کے بھائیوں کو شہید کروایا، اور پھر اس کے بعد آپ بیمار ہوئے اور اسی بیماری کے سبب اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے، کیوں کیا؟ اس سفر کیا مقصد تھا؟ سفر کا مقصد دراصل وہی تھا جو جناب زینب کے سفر کا مقصد تھا امام حسین علیہ السلام۔ خوب جناب زینب سلام اللہ علیہ کو امام حسین اپنے ساتھ اس لیے لے کر آئے تھے کہ امام حسین کی ولایت اور ان کے پیغام کا تحفظ کریں گی جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ امام رضا علیہ السلام جان بوجھ کر بی بی معصومہ فاطمہ معصومہ کو وہاں اور قصدن جو ہے آپ وہاں مدینے میں چھوڑ کے آئے، اور بعد میں آپ کا سفر صرف ایک جذباتی سفر نہیں تھا کہ بھائی سے ملاقات کرنی، نہیں، بلکہ اس لیے آپ نے سفر کیا تاکہ مامون رشید نے جو امام رضا علیہ السلام کی شخصیت کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی اور لوگوں کو یہ دکھانا چاہا تھا کہ یہ تو جاہ طلب ہے اور مقام و منزلت جو ہے وہ ان کو عیش و عشرت چاہیے، شاہانہ ان کو پروٹوکول چاہیے اور شاہانہ زندگی چاہیے، یہ کہہ کے امام رضا علیہ السلام کو مامون بدنام کرنا چاہتا تھا۔ پورے یعنی مسلمانوں کے درمیان یہ فکر رائج کرنا چاہ رہا تھا۔ شہزادی معصومہ سلام اللہ علیہ ان حالات میں مدینے سے باقاعدہ اسی راستے کا سفر اختیار کر کے آتی اور لوگوں کے درمیان ساری کوششوں کو مامون رشید کے نقش پر آ کر، یہ کیا سفر تھا آپ کا؟ امامت اور ولایت کی پاسداری میں سفر۔ بس فرق یہ تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ امام حسین کے بعد زندہ رہیں اور آپ نے امام حسین کی شہادت کے بعد ولایت کا تحفظ کیا امام رضا علیہ السلام کے اور اس دین کا اور اس مقصد کا۔ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ نے آپ کی زندگی میں اور آپ کی شہادت سے قبل جو ہے وہ کیا نام ہے یہ فریضہ انجام دیا، ٹھیک ہے، کس کے لیے؟ امام کی حمایت میں۔ تو اس مرحلے پہ تھی۔ دوسرا مرحلہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، دوسری چیز جو ہے وہ شہزادی معصومہ اور اوورآل عزت و آبرو اور مقام و منزلت کا دوسرا معیار ہے خود اس آیت میں العلم والذین اوتوا العلم درجات، جن کو علم عطا کیا ان کو درجات عطا کیا، ان کو بلندی اور رفعت عطا کی۔ میں اس حوالے سے صرف ایک واقعہ آپ کے حوالے جلدی کر کے اور بہت تیزی سے میں گزر جاؤں گا، ڈیٹیل آپ خود سنیں گے، کبھی سوچیں گے، اس پہ غور کیجیے گا، ایک کمپریہنشن کے لیے، ایک سوچنے کے لیے آپ کو ایک بات دے کر جا رہا ہوں۔ آپ نے اکثر سنتے ہیں علم سے بہت برتری ہے اور علم کی بہت فضیلت ہے، آپ دیکھیں علم کی تاثیر کیا ہے، کیوں اللہ جو ہے کیسی رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے۔ ایگزامپل آپ دیکھیے، جناب سلیمان کا واقعہ آپ سب نے سنا ہے۔ جناب سلیمان کے بارے میں آپ سب نے سنا، جناب سلیمان نے اپنے کورٹ میں لوگوں کو جمع کیا، کورٹ میں جمع کرنے کے بعد بہت امپورٹنٹ اس پر غور کیجیے، کورٹ میں جمع کرنے کے بعد جو ہے لوگوں سے خطاب کیا کہ بھائی دیکھو ہمیں بلقیس کا تخت لے کر آنا، تخت بلقیس کو لانا۔ تو وہاں جن بھی تھے اور انسان بھی تھے، سبھی کورٹ میں بیٹھے تھے، جنوں کے نام سے ڈریے گا نہیں آپ۔ تو جناب سلیمان نے کہا کہ کون میرے لیے وہ عرش لے کر آئے گا؟ اچھا میں آپ کو بتا دوں ڈسٹینس کتنا تھا جہاں جناب سلیمان بیٹھے تھے اور جہاں جناب بلقیس کا تخت بلقیس جہاں تھا، ان کا ڈسٹینس کتنا تھا؟ 3000 کلومیٹر، 3000 کلومیٹر کا ڈسٹینس تھا ایٹ لیسٹ، ٹھیک ہے نا، صحیح، 3000 کلومیٹر کا ڈسٹینس تھا۔ جناب سلیمان نے کہا میرے لیے کون عرش لے کر آئے گا؟ قال افریت من الجن وقال الذي عنده علم افریت من الجن، ایک جنوں کے ایک شخص نے، ایک سردار نے کہا، ایک شخص نے کہا جو نمایاں شخص تھا، اس نے کہا کہ میں انا آتی کا بھائی قبل ان تقوم من مقام، میں آپ کے لیے لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں۔ تو جناب سلیمان نے کہا کہ نہیں، ہمیں اور جلدی چاہیے۔ ایک شخص آصف برقیہ جن کا نام مشہور ہے اور اکثر آپ یہ واقعہ سنتے ہیں، لیکن آج ایک ڈفرنٹ اینگل سے آپ کے حوالے کروں۔ خود جناب آصف برقیہ نے کہا کہ انا آتی کا من قبل یرتد الیک طرفک، قبل اس کی کہ آپ کی پلک جھپکے۔ خوب کتنے ملی سیکنڈ میں پلک جھپکتی ہے؟ ایک سیکنڈ کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے جو ہے پلک انسان کی جھپکتی ہے، ٹھیک ہے نا، خوب 2-3 سیکنڈ میں کئی بار جو ہے انسان کی پلک کی جھپک ہوتی ہے۔ خوب 1 سیکنڈ سے کم کے وقت میں آپ کی پلک کی جھپکنے سے پہلے جو ہے میں آپ کے لیے وہ تخت لا دوں گا، اور یہ کہا اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں تخت لا کے رکھ دیا۔ کیا خاصیت تھی آصف برقیہ کی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وقال الذی عنده علم من الکتاب، اور وہ شخص کہ جس کے پاس بہت تھوڑا سا کتاب کا علم تھا۔ من الکتاب جانتے ہیں جو لوگ عربی جانتے ہیں، من کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ کسی ایک بڑی چیز سے جب تھوڑا سا انسان چوز کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ بہت کچھ کھانے کا تھا، میں نے تھوڑا سا کھانا کھایا، بہت سارے مثال کے طور پہ پیسے تھے، میں نے تھوڑا سا پیسہ لیا،
بہت سارے پینس رکھے تھے، بہت سارے مثال کے طور پہ سامان رکھے تھے، تھوڑا سا میں نے اٹھایا، یعنی تھوڑا سا یعنی بہت مختصر سا، اس کے لیے من کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وقال الذي عنده علم من الكتاب، وہ شخص کے جس کے پاس جو ہے تھوڑا سا کتاب کا علم تھا، تھوڑی سی نالج تھی، تھوڑا سا سائنس تھا حقیقی، وہ اس نے کہا کہ ہم آپ کی پلک جھپکتے سے پہلے لے کر آئیں گے، اور لا کے بھی رکھ دیا جناب سلیمان کے سامنے۔ اب میں آپ سے سوال کروں، جناب آصف برقیہ جو تخت لے کر آئے ہیں، یہ کتنے 3000 کلومیٹر کا ڈسٹینس، اب آپ سوچیے کتنی یعنی لائٹ کی اسپیڈ جو ہے اور کیا نام ہے برق کی رفتار کتنی زیادہ، اور یعنی برقی رفتار سے بھی زیادہ تیز 3000 کلومیٹر کا ڈسٹینس ود ان فیو ملی سیکنڈ کور کیا، پلک جھپکنے برابر، ٹھیک ہے، لے کر آئے، ہوا پہ قابو، وقت، فضا، ہر چیز پہ، یعنی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل۔ اچھا وہ بھی تخت لے کر آئے تھے، تخت کی امیج لا کے نہیں رکھی تھی جناب، یا جادو سے مثال کے طور پر تصویر، پورا تخت بلقیس، قرآن کہہ رہا ہے پورا تخت بلقیس وہاں لے کر آ گئے، وہ لا کے سامنے رکھ دیا۔ اب میں آپ سے سوال کروں، یہاں اتنے ملی سیکنڈ میں، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک ہم سب تمام مسلمانوں کے لیے، اور جتنے بھی لوگ رسول خدا کی معراج پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایک سوال ہے۔ تو جناب آصف برقیہ کے پاس تھوڑا سا علم تھا، اور کیا نام ہے رسول خدا جو ہے جن کے صدقے میں ساری کائنات، اب آپ ان کی منزلت، یہ فخر سلیمان ہے، جن کے جناب سلیمان کے دربار میں بیٹھا شخص، یعنی جناب سلیمان بھی نہیں، جناب سلیمان کا مقام کیا تھا، منزلت کیا تھی، کوئی مقایسہ نہیں، کہاں جناب سلیمان اور کہاں آصف برقیہ ہے۔ خوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ان کی معراج پہ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، قرآن نے ایگزامپل دے دی، یعنی اس کا مطلب اتنی پاسبلٹی ہے سائنس اور نالج میں، علم میں، حقیقی علم میں اتنی جو ہے وہ پاسبلٹیز ہے کہ آدمی اتنا پرانی سفر رسول خدا جائیں، واپس بھی آ جائیں، کنڈی ہلتی رہے، پانی بہتا رہے، بستر گرم رہے۔ خوب یہ بھی نہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ تو روحانی سفر تھا، نہ روحانی سفر نہیں تھا، کہاں ہے آصف برقیہ، وہ تصویر امیج تھوڑی لے کر آئے تھے تخت کی، وہ پورا تخت اٹھا کے لے کر آئے تھے۔ یہ یعنی جسمانی اعتبار سے اتنی پاسبلٹی ہے کہ اتنی تیز رفتار کا سفر طے کرے اور طے کر کے واپس آئے، یہ کس میں صلاحیت ہے؟ علم میں صلاحیت، علم اتنا مقام، اتنی، ابھی تو دنیا نے علم کہاں دیکھا، امام زمانہ کے بارے میں جو ہے وہ جو روایات ہیں آپ کے علم سے متعلق، کہاں، ابھی تو سائنس جتنی بھی ترقی کرے گی وہ صرف 2 حصہ سائنس کا ترقی کرے گا، 25 حصہ وہ اپنے ساتھ جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا لے کر آئیں گے، پھر آپ سوچیں دنیا کہاں ہوگی، کس مرحلے پہ، کس مقام پہ ہوگی، اور اتنی لیاقت علم میں ہے۔ ابھی تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے اسپیکولیشنز ہیں کہ جس کو سائنس اور علم سمجھ کے ہم ایکسپٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں توہمات ہیں، خیالات ہیں کہ جس کو ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس جب تک اس کی کاٹ نہیں آ جائے، جب تک کوئی نیا کنسپٹ نہ آ جائے، جب تک کوئی نیا مثلا کوئی نظریہ نہ آ جائے، ہم اس کو ایکسپٹ کیے ہیں، جیسے ہی وہ نظریہ آئے گا تب یہ ختم ہوگا، ایک مدت تک، کئی 100 سال تک جو ہے، یا کئی سال تک فرض کیا ایٹ لیسٹ، مثلا ایک صدی تک کم از کم جو ہے وہ ڈاروین کی تھیوری کو لوگ ایکسپٹ کیے بیٹھے تھے، ہم اپنے آپ کو، اپنے پوروجوں کو بندر سمجھ رہے تھے، ٹھیک ہے، ہم سے مراد یعنی بہت سارے لوگ، اچھا خاصا پڑھا لکھا طبقہ کہتا تھا کہ ایویلیویشن ہوا انسان میں خوب، لیکن جب اس کنسپٹ کو جو ہے وہ رد کیا گیا تو پھر ایک نیا کنسپٹ جو وہ علم اور سائنس نالج بن گیا، یا مثال کے طور پہ بگ بینگ تھیوری جو ہے، ابھی بھی ایک بڑی تعداد میں لوگ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پریکٹیکلی یہ مثلا کیا نام ہے صحیح نہیں ہے، غلط تھیوری ہے، اینی وے کہنے کا مقصد یہ کہ جب تک ایک نئی تھیوری نہ آ جائے اس وقت تک ہم جو پرانی تھیوری ہے اس کو ایک سائنس اور نالج سمجھ کے ایکسپٹ کرتے ہیں، تو یہ در حقیقت ایک اسپیکولیشن ہے کہ جو علم بنا ہوا ہے، کل ممکن ہے اس کو، یعنی جس میں بھی ڈاؤٹ باقی ہے، علم کسے کہتے ہیں حقیقی معنوں میں؟ جس میں ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ اور شبہ نہ ہو، اگر انسان علم کے اس مرحلے میں ہے تو خدا اس کو عزت عطا کرے، خدا اس کو، شہزادی معصومہ کے آپ سنیے، بس اسی پہ بات ختم ہو جائے گی، بہت زیادہ لمبی نہیں کروں گا، شہزادی معصومہ سلام اللہ علیہا کے بچپن میں امام کاظم علیہ السلام کے گھر پہ ایک شخص آیا سوال کرنے کے لیے، خوب امام کاظم گھر پہ نہیں تھے، کہیں گئے ہوئے تھے، تو سوال کرنے والا خادم آیا، اس نے کہا کہ لاؤ سوال تمہارا، کوئری کیا ہے، کوشچن کیا، لاؤ دو، تو اس نے دیا، وہ لے جا کے شہزادی معصومہ سلام اللہ علیہا نے اندر سے جواب لکھ کے بھیج دیا، کہا کہ یہ فاطمہ بنت موسی بن جعفر نے دیا، وہ لے کر گئے، خادم نے دیا، اس لیے جواب دیا، ڈیٹیل نہیں بتائی، وہ لے کے گئے، راستے میں ملاقات ہوئی امام کاظم علیہ السلام نے کہا میں آپ کے گھر سے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ کے گھر میں سوال بھیجا تھا تو وہاں یہ جواب آیا، امام نے دیکھا، جواب دیکھ کے کیا نام ہے
आंखों से लगाया, लगाने के बाद का फिदाहा अबूहा, कि उनके बाबा उन पे फिदा हो जाए। किसके लिए? शहजादी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के लिए। जो जुमला रसूल खुदा ने शहजादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए बारहा कहा है, हू बहू वही जुमला शहजादी मासूमा के लिए इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम। अब सुनिए, बचपन में फिदाहा अबूहा, बचपन में इल्म मार्फत का मकाम ये है कि उस वक्त लोगों के मसाइल का जवाब दे रही शहजादी मासूमा। मैं बस आखिरी बात करके और मसाइल, शहजादी मासूमा का मकाम आप देखिए कि आयतुल्ला यानी मुल्ला सदरा सदरुल मुतालिन शिराजी, एक बहुत बड़े फिलोसोफर, शी फिलसूफ, आज तक इनका कोई सानी नहीं है अभी इस सदी में, और इस यानी कोई इनका बदल नहीं है। ये कहक में रहते थे। कहक जो है तकरीबन अराउंड 27 किलोमीटर कुम से, कहक जो वो कहक में रहते थे। आप फरमाते इतने बड़े फलसफी, एक अजीम शख्सियत आलम इस्लाम की, शियत की एक अजीम नुमाया शख्सियत। कहते हैं कि मैं अक्सर जब इल्मी मसाइल मेरे फंसते थे और मैं जब उनका सोल्यूशन नहीं मिलता था मुझे, जब मुझे कोई यानी हल नहीं मिलता था, तो मैं कुम सफर करता था और मैं शहजादी के हरम में रात भर इबादत करता था, और शहर के बाद सुबह की नमाज के बाद मुझे मेरे मसले का हल मिलता था और मैं वहां से जाता। आज पूरी दुनिया में जो आपकी खिदमत में शियत का जो इंट्रोडक्शन हुआ है, इसमें एक बड़ा किरदार और बड़ा रोल जो है वो आपकी खिदमत में मस्कन कौम अदा कर रहा है। आपको मालूम है, आज नाइजीरिया में आपको अगर 2 करोड़ शिया नजर आ रहे हैं, 20 मिलियन की तादाद में अगर शिया है, तो इस असास और बुनियाद जो है वो कौम है। इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा ने इतना बड़ा इनकलाब कायम कर दिया तारीख शियत के लिए, एक मिसाल है, कई सदियों के लिए एक बहुत बड़ा एहसान है शियों का। ठीक है, ऐसा इनकलाब जो है वो क्या नाम है, इसकी कदर हमें करनी चाहिए। शायद हमने इसके बारे में कभी सोचा भी ना हो। इस तरह एक एहसान है हम तमाम शियों पे, शायद हम हिंदू पाकिस्तान में उसके एहसान को इतना महसूस ना कर पाए, लेकिन आप दूसरे मुल्कों में जाइए कि जहाँ इस इनकलाब के और इस तहरीक के असरात पर कितनी कितनी बड़ी तादाद में दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ था, वहां अली वलीउल्लाह का इजाफा करवाया किसने? इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा ने। खूब इस तहरीक का, इस कयाम का मरकज क्या है? कुम है। मासूम की रिवायत है, जअल्लाहु कुम व अहलहा काइमीन मकामन लिल हुज्जा, या उश आले मोहम्मद का जो है वो आशियाना जो है कुम को बनाया। किस वजह से? यहाँ शहजादी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के वजूद जीजूद की वजह से, आपके बाबरकत वजूद की वजह से। कभी मौका मिले शहजादी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा को स्टडी कीजिएगा, डीप स्टडी कीजिएगा। तमाम शियत पे दुनिया के आज जो है शहजादी मासूमा का एहसान है। जहाँ जितने भी लोग जो है वो مثلا मुख्तलिफ मुल्कों में, खुद हिंदुस्तान में जितने भी उलमा अफाजिल आज वापस आ रहे हैं, एक बड़ी तादाद कुम से आती है, या मिसाल के तौर पर उनके जद नजब से जो है वो उनके जो है वो सरचश्मे से सैराब होकर लोग आते हैं। तो ये शहजादी मासूमा सल्लल्लाहु अलैहि का मकाम उनसे। तो दो चीजें क्या हुई, एक ईमान, दूसरी चीज इन, तीसरी चीज जो है बरतरी का मेयार है तकवा। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज, मोहतरम, बाकरामत, इज्जतदार अल्लाह के नजदीक परहेजगार है। परहेजगार किसे कहते हैं? आसान सा काम हर इंसान हो सकता है, कभी वाजिब तर्क ना करे, कभी हराम को अंजाम ना दे। हर वो इंसान की जो वाजिब को ना छोड़े और किसी हराम को अंजाम ना दे, उसको परहेजगार कहते हैं। ये तीन चीजें अगर किसी के पास आ जाए, एक ट्राइंगल है कामयाब जिंदगी का, एक मुसल्लस है कामयाब जिंदगी का, ईमान, इल्म और परहेजगारी और तकवा। ये तीन चीजें अगर, तो इंसान को ना तरक्की से कोई रोक सकता है, ना कामयाबी से कोई रोक सकता है, ना कोई इज्जत से रोक सकता है, ना कोई उसको जलील कर सकता है, ना कोई उसको खार कर सकता है, ना कोई उसको रुसवा कर सकता है। बस अजीजों, मैंने आपका टाइम ज्यादा लिया माजरत, तो मैं बात को कंक्लूड कर रहा हूँ। मसाइब के चंद जुमले। तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि शहजादी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात के लिए मदीने से खुरासान की तरफ आ रहे थे। सावा एक जगह है कि जो तकरीबन अराउंड 30 किलोमीटर कुम से या उससे थोड़ा सा ज्यादा, तकरीबन क्या नाम है, कुम से थोड़ा फासले में 30 से 50 किलोमीटर या उससे थोड़े से ज्यादा डिस्टेंस पे एक सावा एक मकाम है। आप सावा तक पहुंची थी, आपके साथ आपके 18 भाई थे, 18 भाई थे आपके। सावा तक आप पहुंची और बनी अब्बास के मामून के लश्कर ने हमला किया और आपके सामने आपके 18 भाइयों को शहीद कर दिया। आपके 18 भाई आपके सामने मार दिए गए। तारीख कहती है कि जब 18 भाई मारे गए तो शहजादी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा को बड़ा सदमा पहुंचा। मामूली बात नहीं होती है, तो किसी का 18 भाई, किसी के 18 भाई उसकी आंखों के सामने मार दिए जाए, शहीद कर दिए जाए। इससे जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा आप देखें क्या कहते हैं,
میرے 18 جوان بنی ہاشم میری نگاہوں کے سامنے مارے. جناب زینب کے سامنے جنازے آتے تھے, باقاعدہ امام حسین علیہ السلام بنی ہاشم کے جنازوں کو لا کے رکھتے تھے گھر میں آپ کے سامنے. جناب زینب نے اپنی آنکھوں سے 18 جنازے دیکھے, اپنے بنی ہاشم اپنے جوانوں کے جنازے دیکھے, اور ایک جنازہ تو ایسا تھا کہ جس کو پہچان نہ پائی. انت اخی یبن امی, آپ ہی کیا میرے بھائی. یعنی ایسے جنازے دیکھے جناب. اب آپ سوچیں نفسیات پہ کیا اثر پڑتا. اللہ جناب زینب قسم ہماری معصومہ کی بارگاہ میں آتی شہزادی خوب مصاب ہوں گے عزیزوں, جو بھی آنسو نکلیں گے انشاءاللہ مرحومین کو اجر پہنچے گا. شہزادی معصومہ کے بھائیوں کو شہید کیا گیا تو قم میں جو قبیلہ رہتا تھا, قبیلہ قشیری قبیلہ تھا, تو یہ قبیلے والے جو ہیں ان کا سردار جو ہے وہ شہزادی معصومہ کے استقبال کے لیے وہ پہنچے, شہزادی معصومہ کو لے کر آئے. اچھا, آنے سے پہلے قم میں یہ اعلان کرا دیا کہ قم میں مرد اپنے گھروں کے اندر رہیں, اور تمام اس قبیلے کی اور تمام قوم کی عورتوں کو یہ ہدایت دی کہ تم لوگ اپنے ہاتھوں میں پھول لیے شہزادی معصومہ سلام اللہ علیہ کا دختر رسول کا استقبال کرو, امام رضا علیہ السلام کی بہن کا استقبال کرنا. تو تاریخ کہتی ہے کہ جتنے بھی قوم کی خواتین تھیں تمام خواتین ہاتھوں میں پھول لیے جو ہے وہ قوم کے دروازے پر, شہر کا دروازہ ہوا کرتا تھا, قوم کے دروازے پر شہزادی معصومہ کے استقبال میں کھڑی ہو گئی. کس لیے یہ پھول لے کے کھڑے ہو, کا ایک تو دختر رسول کا استقبال ہے, اور دوسرا یہ کہ شاید اس طرح ان کے غم کا تھوڑا سا مداوا ہو جائے 18 بھائیوں کے جنازے کو دیکھ کے. عزیزوں, ان میں جب شہزادی معصومہ آئی تو لوگوں کے استقبال کو دیکھ بہت خوشی ہوئی. میں ہاتھوں کو لوگوں کو کہوں گا یہ بھی معصومہ آپ کا استقبال کتنے اچھے سے ہوا ہے, لوگوں نے پھول کے ذریعے آپ کا استقبال, لیکن اللہ نے زینب کے اپنے 18 جوانوں کو شہید دیکھ کر کوفے کے اندر وارد ہوئی ہے شہزادی زینب. اب آپ سوچیں کتنی سخت اور تکلیف کی بات ہے, اور کتنے احترام. ایک طرف آپ دیکھیں اصل مردوں کو اجازت نہیں تھی کہ اپنے گھروں سے نکلیں, تمام مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ گھر سے نہیں نکلیں جب تک شہزادی اپنی آرام گاہ تک نہ پہنچ جائے. یہاں جب کوفے میں آپ داخل ہوئے تو پھولوں کے بجائے لوگوں نے پتھروں سے حملہ کیا, گھروں سے حملہ کیا ایک مرتبہ, اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے لوگ دیکھ رہے تھے, تماشا بین تھے. جب شہزادی ام کلثوم نے منظر دیکھا تو ایک مرتبہ ان سے خطاب کیا کہ اے کوفے والو, تمہاری غیرت کیا مر چکی, اما تسحونا, تم حیا نہیں کرتے. رسول کے آل اور حرم رسول خدا, رسول کی مقدرات بے چادر بے مقلا بے حجاب جو ہے وہ کوفے کی گلی میں پھیلائی جائے, اور تم اما تسحونا تنظروا, تم ان کو غور سے دیکھ رہے. شہزادی معصومہ کے زخموں پہ مرہم پڑھا. جب استقبال دیکھا شہزادی معصومہ کے درد کو کمی ملی کہ نہیں میرے چاہنے والے ہیں, بی بی معصومہ. لیکن زینب ام کلثوم کے ساتھ آپ جب قم میں داخل ہوئی تو آپ کسی نے بہترامی نہیں, آپ پہ لوگوں نے پھول سے آپ کا استقبال. لیکن اللہ جب یہ قافلہ امام حسین کا کوفے میں داخل ہو تو کن سختیوں اور کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. یہ امام حسین علیہ السلام اور بھی مراحل میں قافلہ پہنچا ہے, کن مصیبتوں سے گزرنا پڑا. زندان شام میں شہزادی کو آرام گاہ میں رکھا گیا, لیکن شہزادی زینب سلام اللہ علیہ اور حسین علیہ السلام کی دوسری بہنوں اور بچیوں کو چھوٹی سی بچی کس حال میں لے آئے. بچی کن سختیوں سے کن مصیبتوں سے آئی, ذرا مقایسہ کریں. بس مار گیا بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ میں ایک درخواست ہوگی, شہزادی جب آپ آئی ہیں آپ نے اپنے بھائی کا جنازہ دیکھا تو ضرور تھا, بھائیوں کا جنازہ, لیکن ایسا جنازہ نہیں دیکھا تھا کہ جو نیزوں سے چھلنی تھا. لیکن اللہ جب جناب زینب کوفے کے لیے وارد ہوئی ہے تو اپنے بھائیوں کا جنازہ, کسی کا سر کٹا ہوا, کسی کے جسم میں 110 نیزے کے نشان, اور ساتھ میں ایک بچی ہے جو بار بار کہتی ہے اماں میرا گلا سکھا جا, اے بھوبی اماں میرا تن اٹھا جا. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقلنا قضائه وتسليما لأمره إلهي بحق زهراء فيها وبعلها وقنيها والسر المستودع بعدد ما أحاط به علمه. أنا میرے معبود اس